بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی کہانی صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ عبرت کا سمندر ہے۔ یہ اس بادشاہ کی داستان ہے جس نے خود کو خدا کہا مگر اللہ کے غضب سے بچ نہ سکا۔ بہت پرانا دور تھا۔ مصر کی دھرتی سونے جیسی چمکتی تھی۔ نیل کا پانی کھیتوں کو ہرا کرتا تھا اور لوگ اسے اللہ کی نعمت سمجھنے کے بجائے اپنے ظالم بادشاہ فرعون کی طاقت کا کمال ماننے لگے تھے۔ فرعون جو کہتا تھا میں ہی تمہارا رب ہوں، اس کا فرمان قانون تھا، جو بولے وہ زندہ نہ بچے۔ بنی اسرائیل کی قوم اس ظالم کے تلے کرہا رہی تھی، مگر ایک دن وہی نیل جو مصر کی جان تھی خشک ہو گئی۔ پانی کی ایک بوند بھی دھرتی پر نہ رہی۔ کھیت سوکھ گئے، بچے پیاس سے تڑپنے لگے اور لوگ روتے ہوئے کہنے لگے اے خدا ہمیں ایک قطرہ پانی عطا کر۔ لیکن فرعون نے کہا گھبراؤ مت، میں تمہارا خدا ہوں، کل میرے حکم سے نیل پھر سے بہہ نکلے گی۔ رات کا سناٹا ڈھلا۔ محل کے اندر فرعون اکیلا بیٹھا سوچ میں ڈوب گیا۔ دل کہہ رہا تھا اصل طاقت تو اس اوپر والے کی ہی ہے، لیکن زبان نہیں مان رہی تھی۔ وہ گھمنڈ میں تھا مگر ڈر بھی اس کے دل میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ گپ چپ ایک گفا میں گیا، سجدے میں گر پڑا اور بولا اے رحم کرنے والے، میری عزت رکھ لے، میرا وقار بچا لے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ اسی وقت گفا کے باہر ایک انجان بزرگ کی آواز آئی اے بادشاہ باہر آؤ، میرے پاس ایک معاملہ ہے۔ فرعون باہر آیا۔ بزرگ نے کہا اگر کوئی غلام اپنے مالک کی نہ مانے، اس کی رحمتوں کو ٹھکرا دے تو کیا کیا جائے؟ فرعون نے تکبر سے کہا ایسے نافرمان کو پانی میں ڈبو دینا چاہیے۔ بزرگ مسکرائے اور چلے گئے۔ وہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کا فرشتہ تھا۔ صبح ہوئی تو نیل میں پانی لوٹ آیا۔ لوگ خوشی سے جھوم اٹھے اور بولے ہمارے خدا فرعون نے کر دکھایا۔ مگر فرعون پھر اسی گھمنڈ میں ڈوب گیا۔ وہ بھول گیا کہ کس کی دعا سے رحمت برسی تھی۔ سال گزرتے گئے، پھر مصر پر ایک نیا عذاب آیا۔ 3 سال تک بارش نہ ہوئی، لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ لوگ پھر دربار پہنچے، اے ہمارے خدا رحمت برسا دو۔ فرعون بولا یہ سب موسیٰ کی سازش ہے۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ انہوں نے دعا کی اے اللہ ان بے بسوں پر رحم فرما۔ آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش برسی۔ زمین پھر سے زندہ ہو گئی۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب اللہ پر ایمان لاؤ تو لوگ ہنس پڑے۔ یہ سب تو فرعون کی وجہ سے ہوا۔ پھر آیا اللہ کا غضب، سیلاب، ٹڈیاں، جوئے، مینڈک، ہر عذاب ایک نصیحت لے کر آیا۔ گھر، راستے، کھانے کے برتن سب میں مینڈک بھر گئے۔ لوگ رونے لگے، فرعون کے پاس دوڑے گئے اے بادشاہ ہمیں بچا لو۔ وہ بولا موسیٰ کو بلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور مینڈک غائب ہو گئے۔ لوگوں نے راحت کی سانس لی، مگر فرعون نے پھر وہی کہا یہ میری طاقت تھی۔ آخرکار جب حد پار ہوئی تو اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ رات کے اندھیرے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر روانہ ہوئے۔ نیل کے کنارے پہنچے تو سامنے پانی تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ اللہ کا حکم آیا اپنی عصا دریا پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری اور نیل 2 حصوں میں بٹ گیا، بیچ میں راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل گزر گئے اور جب فرعون اسی راستے پر اترا تو سمندر کی لہریں غصے میں اٹھیں اور اسے ہمیشہ کے لیے نکل گئیں۔ ڈوبتے وقت فرعون نے پکارا اے موسیٰ مجھے بچا لو، میں ایمان لایا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ نے اس کے جسم کو سمندر میں گم نہ کیا بلکہ انسانوں کے لیے ہمیشہ کی نصیحت بنا چھوڑا۔ اس واقعہ سے ہم کو سبق ملتا ہے گھمنڈ انسان کو مٹا دیتا ہے اور توبہ انسان کو اٹھا دیتی ہے۔ اللہ جس کو چاہے اونچا کرے اور جس کو چاہے مٹی میں ملا دے۔ اے اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ رکھ اور تیری بندگی میں سر جھکانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ دوستو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔